اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی حرمات کے سمان، ان کے ادھیکاروں اور ان پر رحمت کرنے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے جھوٹا قرار دیتا ہے، نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تقویٰ یہاں یعنی دل میں ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوٹا خیال کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: یہ حدیث بھی اسی معنی کی ہے جو پچھلی حدیث تھی، بلکہ اس میں اس مطلب کی اور ویاخیا کی گئی ہے۔ اس میں مسلمانوں کی عزت اور جان اور مال کی حفاظت کرنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ تقویٰ کا معاملہ یہ مسلمان کا اندرونی معاملہ ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، جس میں کوئی جھانک کر نہیں دیکھ سکتا۔ اسے صرف اللہ ہی جان سکتا ہے، کیونکہ کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ میں تو بہت نیک اور زہد و تقویٰ کے اونچے مقام پر ہوں اور فلاں مسلمان ایسا ویسا ہے، اور اس نے اس گھمنڈ میں اسے اپنے سے کمتر اور تچھ سمجھے۔ کیونکہ دکھنے والے اعمال اور نیکیوں سے ہٹ کر کوئی آدمی حقیقت میں ایمان اور تقویٰ کے کس مقام پر ہے، اس کا صحیح پتہ اللہ کے سوا کسی اور کو ہے نہ ہی ہو سکتا ہے۔ پھر بھی جو فسق اور فضول کو کھل کر کرتے ہیں ان کی بات اور ہے، اور ان سے ان کے فسق اور فضول کی وجہ سے نفرت و کراہت کرنا عین ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ان کو بھی تچھ سمجھنا پسندیدہ نہیں۔ مطلب نفرت و کراہت اور چیز ہے اور حقیر گردانا دوسری بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے پر حسد مت کرو، نہ خرید و فروخت میں بولی بڑھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ دو، نہ آپس میں بیر رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو، یعنی اعراض اور بے رخی مت کرو، اور نہ تمہارا ایک دوسرے کے سودا پر سودا کرے، اور نہ اللہ کے بندوں تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے چھوٹا جانے، نہ اس کو مدد کے وقت بے سہارا چھوڑے۔ تقویٰ یہاں ہے۔ اور آپ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے 3 بار آپ نے یہی فرمایا۔ ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوٹا سمجھے۔ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلم شریف۔ نجش کا مطلب ہے بازار یا کسی قسم کی اور جگہ میں نیلام کیے جانے والے سامان کی بڑھ کر قیمت لگانا، جبکہ اس کو خود خریدنے میں رچی نہ ہو، بلکہ زیادہ بولی لگانے سے مقصد دوسرے کو دھوکے میں ڈالنا ہو، اور یہ حرام ہے۔ فائدہ: اس میں مسلمان کی آپسی بھلائی اور بھائی چارے کے ارتھ کو اور ویاپکتا دی گئی ہے۔ ایک عرشیا یعنی حسد سے روکا گیا ہے، جو ایک بڑی بری نیتک بیماری ہے جس میں انسان دوسرے انسانوں کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا اور آرزو کرتا ہے کہ جو نعمتیں اسے حاصل ہیں وہ ان سے محروم ہو جائے۔ آپس میں بیر و دشمنی اور بے رخی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی اسلامی بھائی چارہ کے خلاف ہے۔ نجس سے روکا گیا ہے کا جو سراسر دھوکہ اور فریب کا نام ہے، اور یہ ایک دوسرے کی بھلائی کے بالکل خلاف ہے، جبکہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا ہتیشی ہونا چاہیے، نہ کہ برا چاہنے والا۔ سودے پہ سودا کرنے سے بھی آپس میں بیر و نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کی بھی مناہی کر دی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں یہاں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ حدیث بھی پچھلی حدیث کو واضح کے لیے بڑی ضروری ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی کچھ پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو وہ ہر معاملے میں دوسرے مسلمان کے ساتھ بھلائی ہی کرے گا، اس کی برائی کبھی نہیں کرے گا۔ اور جب ہر مسلمان اس کردار کو اپنا لے گا تو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن اور برا نہیں رہے گا، بلکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد، اس کا مددگار اور بھلا ہوگا۔ اور جس سماج کا یہ حال ہو، اس کے سکھد شانتی مے ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ کاش مسلمان سماج اس سانچے میں ڈھل سکے۔ انہی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو
وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک انسان نے کہا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے اگر وہ ظالم ہو تو میں کیسے مدد کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو تم ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ بخاری۔ فائدہ، یہ بھی سماج سے ظلم و فساد کو روکنے کے لیے کتنا اچھا آدیش ہے، یعنی مظلوم ہی کی مدد نہ کرو بلکہ نیتک ساہس سے کام لے کر ظالم کو بھی ظلم کرنے سے روکو۔ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، لیکن مسلمان کی بھلائی کا حق بھی تبھی ادا ہوگا جب مسلمانوں میں یہ نیتک ساہس پیدا ہوگا کہ وہ ظالم کے ہاتھ کو بھی پکڑ سکے یا کم سے کم زبان سے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔